مدثر اوسم وائس کے معزز خواتین و حضرات السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے سلطنت عثمانیہ کے بانی عثمان غازی کے سب سے بڑے بیٹے اور اورحان غازی کے بڑے بھائی علاء الدین پاشا کے متعلق۔ دوستو، سلطنت عثمانیہ میں ان کا کردار بہت ہی اہم تھا۔ آپ سلطنت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم تھے اور آپ کا کردار سلطنت عثمانیہ میں بہت ہی زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ دوستو، ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ خواتین و حضرات، علاء الدین عثمان کا بڑا بیٹا عثمان کا اصلی جانشین تھا، لیکن نوجوان شہزادے کے علمی ذوق اور تنہائی پسندی نے عثمان کو اس اصولی قانون کے نظر انداز کر دینے پر مجبور کر دیا جس کے مطابق مسلمانوں میں جانشینی کے مسائل کا تصفیہ کیا جاتا ہے۔ چنانچہ اس نے اپنے دوسرے بیٹے کو اپنی وراثت تخت و تاج کے لیے نامزد کر دیا۔ نئے سلطان نے اپنے طرز عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ وہ واقعی اسی قابل تھا کہ تخت و تاج کے معاملے میں اسے ترجیح دی جائے۔ اس نے نہایت فیاضی کے ساتھ اپنے اعلیٰ اقتدارات میں علاء الدین کو برابر شریک بنا لینے کی تجویز پیش کی، لیکن فیاضی اور سرچشمی کے اس مقابلے میں علاء الدین بھی ہزیمت باندھنے کے لیے تیار نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے پیشکش کو قبول کرنے سے انکار کر دیا اور محض اسی پر اتفاق نہیں کیا، بلکہ عثمان کی متروکہ بھیڑوں کے گلوں میں بھی اپنا آدھا حصہ لینا پسند نہیں کیا اور صرف یہ درخواست کی کہ اس کو نیلوفر کنارے کسی گاؤں میں گوشہ نشینی کی اجازت دے دی جائے۔ بالآخر مجبور ہو کے اورحان غازی نے اپنے بھائی سے درخواست کی کہ چونکہ آپ گھوڑے، گائیں اور بھیڑیں جو میں پیش کر رہا ہوں کچھ قبول نہیں کرتے ہیں، اس لیے آپ میری رعایا کے گلہبان بن جائیں اور وزارت قبول کر لیجئے۔ اپنے متعلق اپنے بھائی کے اس اعتماد سے بے انتہا متاثر ہو کر علاء الدین نے وزارت عظمیٰ کا منصب قبول کر لیا۔ چنانچہ اس کو باقاعدہ طور پر وزارت کا عہدہ تفویض کر دیا گیا اور یہی وہ پہلا شخص ہے جس نے پاشا کے لقب کو اپنے نام سے عزت بخشی۔ نوجوان شہزادہ اب نوخاستہ سلطنت کی تنظیم اور تحت امکان ایک مکمل نظم و نسق قائم کرنے کی تدبیروں میں ہمتاً مصروف ہو گیا۔ خواتین و حضرات، علاء الدین پاشا نے 3 چیزوں پر سب سے زیادہ توجہ دی: سکہ، لباس اور فوج۔ علاء الدین نے سب سے پہلے جو تدبیریں اختیار کیں وہ سکے سے متعلق تھیں۔ عثمان نے اپنی زندگی میں کبھی اپنے نام سے سکہ رائج نہیں کیا تھا اور وہ اپنے اس حق کو استعمال کرنے کے لیے اپنے مربی کی وفات کا منتظر تھا۔ اورحان کی تخت نشینی کے تیسرے سال وزیر نے سونے اور چاندی کے سکے ڈھلوانا شروع کر دیے جن پر شاہی تغرا اور قرآن کی ایک آیت کندہ تھی۔ اس نے اخراجات کے متعلق قوانین وضع کیے، مگر ان پر صرف اورحان اور اس کے جانشین کے عہد حکومت میں عمل درآمد ہوا۔ دوستو، علاء الدین نے رعایا کے مختلف طبقوں کے لیے مختلف قسم کے لباس تجویز کر کے ان کے متعلق مختلف قوانین جاری کر کے شہری اور دیہاتی، مسلم اور غیر مسلم کا الگ الگ لباس مقرر کیا۔ اس کے نافذ کیے ہوئے قواعد و ضوابط میں سب سے زیادہ اہمیت جس چیز کو حاصل ہے وہ ایک مستقل فوج کا قیام ہے۔ اس نے ایک پلٹن قائم کی جس کو روزانہ باقاعدہ طور پر ایک اقچہ دیا جاتا تھا۔ یہ پلٹن 100 اور 1000 آدمیوں کے مختلف دستوں میں تقسیم کی گئی تھی، لیکن ان سپاہیوں کی سرکشیوں اور نافرمانیوں نے بہت جلد اورحان کو ان کے معدوم کر دینے پر مجبور کر دیا۔ اورحان غازی نے علاء الدین کو اس فوج کو ختم کرنے کا حکم دیا تو علاء الدین نے ایک تجویز پیش کی کہ جنگ کے بعد عیسائی قیدیوں میں سے 10-12 سال کے ہونہار لڑکوں کی تعداد منتخب کر کے اسلام میں داخل کی جائے اور پھر ان کو باقاعدہ قومی تعلیم دے کر ان کی ایک مستقل فوج قائم کی جائے۔ علاء الدین کو یہ تجویز بہت پسند آئی اور اس نے 1000 عیسائی لڑکوں کو مسلمان کر کے ان کی قومی تربیت شروع کی۔ دوسرے سال 1000 لڑکے اور چنے گئے اور یہ سلسلہ 300 برس تک جاری رہا۔ جب بھی 1000 لڑکوں کی یہ سالانہ تعداد پوری نہ ہو سکتی جو اس سال کی جنگ میں قید ہوتے تو عیسائی رعایا کے لڑکوں سے کمی پوری کر لی جاتی، مگر سلطان رابع کے عہد حکومت میں یہ نظام بدل گیا اور ان سپاہیوں کے بچوں اور ترکوں کے لڑکوں کو اس فوج میں شامل کیا جانے لگا۔ اس فوج کا ترکی نام
ینیچری یعنی نئی فوج ہے۔ جب علاؤالدین پاشا نے اس فوج کو مرتب کیا تھا تو اس فوج کے 9 عمر پہلے دستے کو اپنے روحانی پیشوا حاجی بختاش ولی کی خدمت میں لے کر گئے، جو ملک میں اپنے زہد و تقوی کی وجہ سے معروف تھے۔ محترم شیخ حاجی بختاشی درویشوں کے بانی سلسلہ نے اس فوج کے حق میں دعا کی اور کہا کہ تم نے جو فوج قائم کی ہے اس کو ینیچری کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ تمام لڑائیوں میں فتح یاب رہے گی، اس کا چہرہ سفید ہوگا، اس کا بازو ہیبت ناک، اس کی شمشیر بران اور اس کے تیر تیز ہوں گے۔ سلطنت عثمانیہ کی تمام فتوحات اسی فوج نے حاصل کی اور اس فوج کے بانی خلافت عثمانیہ کے پہلے وزیر اعظم اور ارطغرل غازی کے پوتے علاؤالدین پاشا تھے۔ دوستو، اسی امید کے ساتھ کہ آپ کو ہماری آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہماری اس ویڈیو کو لائک کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔